اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے کب توسل کیا جائے؟ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات انسان کے لیے مددگار ہیں۔ بطور خاص دو موارد ایسے ہیں کہ جن میں امام زمان کی ذات انسان کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ پہلا مورد، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ میں انسان امام زمان کی بارگاہ میں رجوع کرے اور حضرت کو واسطہ قرار دے کہ انسان کے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ایسے میں انسان کو جب گناہ کرتا ہے تو امام زمان کی طرف رجوع کرنا یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اور دوسرا، جب انسان پریشانی کے عالم میں ہے تو اپنی اس اضطراب اور اس پریشانی کے خاتمے کے لیے بھی اسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، اب میں پختہ ہو چکا ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہوں سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ شیطان انسان کو زندگی کے آخری لمحات تک، آخری سانس تک، یہ نفس امارہ، یہ شیطان انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ کبھی انسان کو شہوت کے امتحان میں ڈال دیتا ہے، کبھی انسان کو حب جاہ اور حب ریاست کے وسوسے میں ڈال دیتا ہے، کبھی انسان کو مال و دولت و جائیداد و پراپرٹی کے وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں انسان سے نعمت چھن جاتی ہے۔ وہ نعمت جو اللہ نے اسے علم کی صورت میں عطا کی تھی، وہ نعمت اب انسان کے پاس موجود نہیں ہے، اور نتیجے میں اس گناہ کے انسان پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بلائیں اور یہ مصیبتیں خداوند متعال کی جانب سے اس انسان کے لیے سزا ہے، چاہے آپ اس کو عذاب کا نام دے دیں، لیکن یہ اس انسان کے لیے سزا ہے۔ اب اگر یہ انسان اس سزا سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے، اسے ایک ایسے دیش، ایک ایسے قلعے کی ضرورت ہے کہ جس میں جا کر یہ خود کو محفوظ کر لے، تاکہ اس عذاب الہی سے ایمن رہے، محفوظ رہے۔ اور اس انسان گنہگار کے لیے مضبوط ترین قلعہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا قلعہ ہے۔ لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ گناہ کرے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرے، اور امام زمان سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ ہمیں سبق کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سبق قرآنی ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کے بیٹوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حضرت یعقوب سے رجوع کیا، اور حضرت یعقوب سے کہا، کیا کہا؟ سورہ یوسف آیت 97، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا جان، ہمارے گناہوں پر ہمارے لیے استغفار کریں، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ بس ان حضرت یعقوب کے ان بچوں کو یہ علم تھا کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوں گے، استغفار کریں گے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی شفیع کے، تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بابا حضرت یعقوب سے یہ تقاضا کیا کہ اے بابا جان، ہمارے لیے استغفار کریں، ہم نے خطا کی ہے۔ تو ہمارا کیا وظیفہ ہے عزیزان محترم؟ ہم امت محرومہ ہیں، تو ہمارے بابا، ہمارے والد حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ لہٰذا ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرنا ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے لیے سفارش کریں۔ دوسرا مورد، انسان اضطراب کے عالم میں جو ہوتا ہے تب بھی اسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرنا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی میں مشکلات ہیں،
خاندانی زندگی میں مشکلات ہیں، معاشرتی زندگی میں مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، الغرض ہر قسم کی مشکل اور اضطراب میں انسان کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرنا ہے۔ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ، اے امام زمان کی ذات میری مدد فرمائیے اور مجھے اللہ کی راہ میں ہلاک ہونے سے محفوظ رکھیے، مجھے بچائیے۔ لہٰذا انسان ہر قسم کی پریشانی میں، مشکل میں امام زمان سے رجوع کرے، یہ ہمارا دینی وظیفہ ہے، یہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پکارنا چاہیے۔ حضرت امام زمان ہماری فریاد کو سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں، اور در حقیقت یہ کہا جائے کہ انسان مومن کے حلال زادے ہونے کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو، اپنے باپ کو پہچانتا ہے اور اپنے باپ سے اپنی ہر قسم کی مشکل میں اور رجوع کرتا ہے۔ امام زمان ہمارے والد ہیں، لہٰذا ہمیں امام زمان سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے اضطرار اور اپنی پریشانیوں اور مشکلات کے خاتمے کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔